میرے ملت کے نوجوانوں یاد رکھنا، ماں باپ کے سامنے ایسے الفاظ نہ کہنا، ایسی باتیں ان سے نہ کہنا جن کی وجہ سے ان کے دل کو تکلیف پہنچے۔ یاد رکھنا اگر تم نے ایسے جملے کہہ دیے تو تمہاری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ایسے الفاظ نہ کہنا جس کی بنا پر تمہارے باپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اگر تمہاری باتوں سے تمہارے باپ کی آنکھ سے اگر ایک آنسو بھی نکل گیا نا تو یاد رکھنا تمہاری خوشیوں کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ ایسے جملے باپ کے سامنے ماں کے سامنے نہ کہنا جس کی بنا پر تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ اپنے والدین کے سامنے اپنے کپڑے بھی نہ چھاڑو، کہیں ان سے نکلنے والے گرد کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچے، اذیت کا سبب نہ بن جائیں۔ تو میرے بھائی ایسے الفاظ ماں باپ کے سامنے نہ کہنا، ایسے باتیں نہ کرنا، ان کے سامنے سینہ تان کر کے کھڑے نہ ہو جانا، اپنی آنکھوں کو ماتھوں پر نہ لے کر جانا، ان سے ایسی باتیں نہ کہنا جس کی بنا پر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں، انہیں اتنی تکلیف اتنا درد بھی نہ دینا کہ تمہارا نام لیتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ میرے قریب نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آنے کے بعد عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا باپ میرے بغیر اجازت کے میرا مال خرچ کرتا ہے، مجھ سے پوچھے بغیر اپنی مرضی کے مطابق مال کو خرچ کرتے ہیں، پیسوں کو خرچ کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کم سے کم ان سے یہ کہہ دیں کہ وہ کم سے کم جب پیسہ خرچ کریں تو مجھ سے پوچھ لیا کریں کہ پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے، پیسے کہاں پر اٹھانے ہیں اور کہاں پر خرچ نہیں کرنے ہیں۔ میرے کریم نبی نے اپنے غلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس نوجوان کے باپ کو بلا کر لے کر آؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام اس نوجوان کے باپ کو بلانے کے لیے گھر پر پہنچے۔ جیسے میرے آقا کے غلام نے کہا کہ حضور آقا علیہ السلام نے آپ کو بلایا ہے، وہ بوڑھا باپ سمجھ گیا کہ شاید میرے بیٹے نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میری شکایت کی ہے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اس کے بیٹے نے حضور کی بارگاہ میں جا کر کے شکایت کی ہے تو اس کے باپ نے کچھ درد بھرے اشعار کہے، کچھ رنج و غم والے اس کے دل سے کچھ اشعار نکلے اور وہ گھر سے چل دیتا ہے۔ میرے کریم نبی کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ اتنے میں حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ اس بوڑھے آدمی سے کہو کہ مقدمے کا فیصلہ بعد میں سنایا جائے گا، پہلے وہ اشعار سناؤ جو تم نے آتے وقت اپنے دل میں پڑھے تھے، جو تمہارے دل سے اشعار نکلے ہیں وہ اشعار سناؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نوجوان کا باپ پہنچا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا پہلے مقدمے کا فیصلہ بعد میں ہوگا، پہلے وہ اشعار سنائیے جو آپ نے آنے سے پہلے اپنے دل میں پڑھے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کی دیوانوں جب وہ بوڑھے باپ نے وہ اشعار رنج و غم والے درد والے اشعار جب پڑھے تو میرے کریم نبی کی آنکھیں مبارک سے آنسو چھم چھم برسنے لگے۔ میرے کریم نبی کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی دیوانوں ان اشعار کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ اے بیٹا جب تو پیدا ہوا ہم نے اپنی ذات کے لیے جینا ہی چھوڑ دیا، جب تو پیدا ہوا تھا ہم نے اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا، ہم تیرے لیے جینا شروع ہو گئے۔ جب تو گود میں تھا ہم تب بھی تیرے لیے پریشان تھے، آج بھی تیرے لیے پریشان ہیں۔ اے بیٹا جب تو پریشان ہوتا تھا تو ہم تیری پریشانی میں پریشان ہو جاتے تھے، تیری ایک مسکراہٹ کے لیے ہم راتوں رات جاگتے تھے۔ تو پریشان ہوتا ہم پریشان ہو جاتے، تو تکلیف میں آتا ہمیں تکلیف ہو جاتی، اگر تو روتا تو ہمیں رونا آ جاتا۔
ہم رات و دن تیرے لیے گزارتے تھے، رات و رات تیرے لیے جاگتے تھے، دن میں خاک چھان ڈالتے رزق ڈھونڈنے کے لیے، تیرے لیے کھانے کے لیے ہم خاک کو چھان ڈالتے اور تیرے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتے۔ ہم رات و دن تیرے لیے جیتے، اپنے لیے ہم نے جینا چھوڑ دیا۔ تیری ایک ایک کروٹ پر ہم ہزار ہزار کروٹیں بدلتے، تیری تکلیف سے ہمیں تکلیف ہوتی تھی، تیرے آنسو نکلتے ہمارے آنسو نکلتے، تیری پریشانیوں میں ہم پریشان ہو جاتے تھے، تیری ایک مسکراہٹ کے لیے ہم پوری رات جاگ جاتے، پوری رات یوں ہی جاگ کر کے گزار دیتے۔ تو اگر بیمار ہوتا تو ہم پریشان ہو جاتے، ہم اپنے رات و دن کا چین و سکون کھو دیتے تھے۔ اے بیٹا، ہم تیرے سرہانے بیٹھ کر کے رات و رات یوں ہی گزار دیتے تھے، ہم نے اپنی زندگی کو یوں ہی گزار دیا۔ ہمیں ہمیشہ یہ ڈر رہتا تھا، ہمیں خوف رہتا تھا کہ کہیں ہمارے بچے کو زیادہ بیماری نہ لگ جائے، کہیں ہمارے بچے کی سانسیں بند نہ ہو جائیں، کہیں ہمارے بچے کی زندگی ختم نہ ہو جائے۔ ہم اسی آس میں روتے تھے، رات و دن کا چین و سکون کھو دیتے تھے۔ بیٹا، تیرے لیے ہم نے جینا شروع کیا، آج تو ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے، آج تو ہمیں ایسے باتیں کہتا ہے، ہماری وہ قربانیاں تو بھول گیا، ہماری وہ رات و رات جاگنے کی تکلیفیں، رات و دن تیرے لیے پریشان ہونے کو بھول گیا۔ اے بیٹا، جب تو بیمار ہوتا تھا تو ہم ہزار بار مرتے تھے، ہم دن میں خاک چھان ڈالتے تاکہ تجھے روٹی مل سکے، ہم اپنے حصے کی خوشیاں ہم نے تجھ پہ قربان کر دی، اپنی زندگی کے لمحے ہم نے تیرے لیے قربان کیے، اپنے حصے کا کھانا ہم نے تجھے دیا، اپنے حصے کی روٹی ہم نے تیرے لیے قربان کی۔ بیٹا، ہم نے تجھے اپنے منہ سے لقمے نکال نکال کر کے تیرے منہ میں ڈالے، ہم نے اپنے آپ کو قربان تیرے لیے کر دیا، ہم نے اپنی زندگی کو، ہم نے اپنی جوانی کو تیرے لیے قربان کر دیا، ہم نے اپنی جوانی کو قربان کر کے تجھے جوان کر دیا۔ تجھے جوان کرنے کے لیے مجھ سے میرے بڑھاپے نے جوانی کو چھین لیا، میری ٹانگوں کی طاقت ختم ہو گئی تیری ٹانگیں مضبوط کرنے کے لیے، میرے ہاتھ کانپنے لگے ہیں تیرے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے لیے، میرے چہرے میں جھریاں پڑ گئی تیرے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ مجھ سے بڑھاپے نے جوانی کو چھین لیا اور تیری جوانی میں رنگتیں، تیری جوانی میں خوشیاں اور تیری جوانی میں خوشیاں بھر دی۔ اے بیٹا، ہم نے اپنے حصے کی خوشیاں تیرے دامن میں ڈال دی، ہماری آنکھوں سے دیکھنا اب کمزور ہو گئی، آنکھیں کمزور ہو گئی، اب صاف دکھائی نہیں دیتا، تیری آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے آج میں بوڑھا ہو گیا اور تجھے جوان کر دیا۔ آج میرے ہاتھ کام نہیں کرتے ہیں، تیرے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے میں نے اپنے ہاتھوں کی طاقت کو کھو دیا، میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تجھے مضبوط بنانے کے لیے، تجھے تندرست بنانے کے لیے۔ اے بیٹا، جب تو نے یہ بات کہی نا تو میں نے وہ 30 سالہ زندگی کو اپنے سینے کے اندر دفن کر دیا، میں نے اپنی خوشیوں کو اپنے سینے میں دفن کر دیا اور اپنے سینے کو قبرستان بنا دیا ہے۔ اے بیٹا، کم سے کم تو نے تو وہ سلوک بھی میرے ساتھ نہیں کیا جو ایک آقا اپنے غلام کے ساتھ کرتا ہے، جو ایک آقا اپنے نوکر کے ساتھ کرتا ہے، وہ سلوک بھی تو نے ہمارے ساتھ نہیں کیا۔ ہم نے تو تجھے باپ بن کر کے دکھا دیا، لیکن تو نے ہمیں اولاد بن کر کے نہیں دکھایا۔
میں سوچتا تھا کہ جس کے لیے میں قربانیاں پیش کر رہا ہوں، جس کے لیے راتوں رات جاگتا ہوں، جس کے لیے دن میں زمین کی خاک چھان دیتا ہوں، جس کے لیے اپنی جوانی کو قربان کر رہا ہوں، جس کے لیے اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ رہا ہوں، ایک دن میرے لیے خوشیوں کا سبب بن جائے گا، میرے لیے سہارا بن جائے گا، جس کے لیے میں نے اپنے ہر سہارے کو ختم کر دیا، یہ سوچ کر کہ میرا بیٹا میرا سہارا بنے گا۔ آج تو نے تو میرے ساتھ وہ سلوک بھی نہیں کیا جو ایک آقا اپنے نوکر کے ساتھ کرتا ہے۔ چل، میں نے اپنی ساری خوشیوں کو دفن کر دیا، میں نے سارے ارمانوں کو دفن کر دیا، آج میں نے اپنے سینے کو قبرستان بنا دیا ہے۔ لیکن بیٹا، کم سے کم اگر تو مجھے باپ کا رتبہ نہیں دینا چاہتا، اگر باپ کا مقام دینا نہیں چاہتا ہے، اگر مجھے اپنا سہارا بنانا نہیں چاہتا ہے، اگر تو میرا سہارا بننا نہیں چاہتا ہے، اگر تو میری خوشیوں کا سبب نہیں بننا چاہتا، تو ٹھیک ہے، کم سے کم بیٹا اتنا تو کر جتنا کہ ایک پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو نے تو مجھے ایک پڑوسی کے قابل میں نہیں سمجھا، کم از کم مجھے اتنی تو عزت دے دے جتنی ایک پڑوسی کو دی جاتی ہے، کم سے کم مجھے اتنا مقام تو دے دے کہ جتنا ایک پڑوسی کو دیا جاتا ہے، کم سے کم لوگ پڑوسی سے اس کا حال چال تو پوچھ لیتے، کم سے کم پڑوسی کا لوگ حال چال تو پوچھ لیتے، اس سے باتیں تو کر لیتے ہیں، کم سے کم مجھے ایک پڑوسی کا حق ہی دے دے جتنا ایک پڑوسی کو حق دیا جاتا ہے۔ جب میرے کریم نبی نے اس بوڑھے باپ کے داستان سنی تو میرے آقا کی آنکھ مبارک چھم چھم برسنے لگی۔ میرے نبی نے فرمایا، اے نوجوان کھڑا ہو جا اور میری مجلس سے چلا جا۔ میرے نبی نے فرمایا، اے نوجوان تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرے مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ آج تم بھول جاتے ہو باپ کی قربانیاں، تم بھول جاتے ہو باپ کی پریشانیاں، باپ کی دقتیں جو تمہارے لیے اس نے برداشت کی تھی، بھول جاتے ہو وہ زندگی کے لمحے باپ کے جس نے اپنے رگوں کا خون نکال کر کے تیری رگوں میں ڈال دیا، بھول جاتے ہو وہ باتیں اپنے باپ کی جس نے راتوں کا چین و سکون تمہارے لیے قربان کیا۔ تم کیوں بھول جاتے وہ باپ کی قربانیاں جس نے سورج کی تپش میں اپنے خون کو، اپنے بدن کو جلا کر کے تمہیں خوبصورت، تمہیں جوان بنایا؟ کیوں بھول جاتے ہو یار؟ آج تم باپ کو ایک نوکر سمجھتے ہو، آج تم باپ کو اتنی عزت نہیں دیتے ہو جتنی ایک نوکر کو دی جاتی ہے۔ آج تمہیں ماں باپ بوجھ لگتے ہیں، آج تمہیں ماں باپ گھر کا کچرا لگتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے نوجوانوں، باپ کی عزت کرو، باپ کے مقام کو سمجھو، ماں کے مقام کو سمجھو، والدین کے رتبے کو سمجھو۔ یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے تمہیں ماں باپ عطا فرمائے اور تمہیں دیکھنا ماں باپ کا چہرہ نصیب ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، یہ باپ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کمزور بنا کر کے تمہیں مضبوط بناتا ہے، وہ باپ ہی ہوتا ہے جو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر کے تمہیں زمین سے آسمان کے بلندیوں پر پہنچاتا ہے۔ تم جوان ہو کر کے اپنی آنکھوں کو ماتھے پر چڑھا کر کے گھمنڈ کے ساتھ اور سینہ تان کر کے ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو اور دھکے مار کر کے گھر سے باہر نکال دیتے ہو کہ تمہارے بچے تمہاری بنا پر اگر باپ پریشان ہو جائے، بیمار ہو جائے۔ یاد رکھو وہ لمحے بھی تو یاد کرو نا یار، جو وہ تمہاری بیماری پر خود بیمار ہو جاتے تھے، تمہاری بیماری پر اپنا چین و سکون کھو دیتے تھے، رات کی نیند ان کی اڑ جاتی تھی، دن کا چین و سکون ختم ہو جاتا تھا کہ کہیں میرے بچے کو زیادہ بیماری نہ لگ جائے، میرا بچہ زیادہ بیمار نہ ہو جائے۔ اگر باپ آج بیمار ہو جاتا تو باپ کے سامنے کہتے ہو کہ تمہاری بیماری کی وجہ سے میرے بچے رات کو سو نہیں پاتے، میرے بچے چین سے رہ نہیں پاتے، میرے بچوں کو سکون نہیں ملتا، اس بنا پر اپنے باپ کو گھر سے نکال دیتے ہو۔ کہاں گئے وہ لمحے یار؟ کہاں گیا وہ دور جب 6-7 سال کی عمر میں اگر ماں باپ ڈانٹتے تھے، ماں باپ مارتے تھے تو لوٹ کر واپس گھر ہی جاتے تھے، لوٹ کر ماں باپ کی گود میں ہی بیٹھتے تھے؟ کہاں گئے وہ لمحے یار؟ کہاں گیا وہ وقت؟
کہاں چھوڑ دیا وہ تم نے لمحہ جو ماں باپ کے مارنے کے باوجود، ماں باپ کے ڈانٹنے کے باوجود بھی گھر سے نہیں جاتے تھے، ماں باپ کی گود میں ہی رہتے تھے؟ کہاں گئے وہ لمحے یار؟ آج ماں باپ ڈانٹے نہ، ماں باپ کچھ بھی نہ کہے، اس کے باوجود بھی تم ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہو، ماں باپ سے جھگڑتے ہو، ماں باپ سے لڑائیاں لڑتے ہو، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہو۔ کہاں گئے یار وہ لمحے؟ کہاں گیا وہ وقت جو کہتے تھے کہ میرے بابا ہیں، میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میری ماں؟ کہاں گئے وہ لمحے یار؟ کہاں گیا وہ وقت یار؟ کیوں تم ایسی دلدل میں پھنس گئے جہاں پر یار تمہیں ماں باپ کی قدر ہی نہیں؟ چھوڑ دو ایسی زندگی کو جو ماں باپ کی عزت کو ختم کر دے، چھوڑ دو ایسے لمحوں کو جو ماں باپ کی یاد کو ہی دل سے باہر نکال دے، ماں باپ کی عزت کو ہی ختم کرا دے۔ لوٹ آؤ اس وقت میں کہ ماں باپ کے ڈانٹنے کے بعد بھی ہم گھر سے نہیں جاتے تھے، ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے۔ لوٹ آؤ وہ لمحے، وہ خوشیاں دو ماں باپ کو جنہوں نے، جو خوشیاں انہوں نے تم پر قربان کی ہیں، وہ خوشیاں ان کو دو یار۔ اب وہ خوشیوں کی ان کو ضرورت ہے، ان کو ضرورت ہے ان لمحوں کی جو لمحے تمہارے لیے انہوں نے قربان کر دیے، ضرورت ہے انہیں ان خوشیوں کی جو تمہارے لیے انہوں نے قربان کر دی، ضرورت ہے ان کو ان باتوں کی جو تم سے وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن تم ان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے۔ دوستوں سے تو پیار سے ملو گے، محبت سے ملو گے، دوستوں کے ساتھ پارٹی کرو گے، ان سے گلے ملو گے، ہاتھ ملاؤ گے، ہنسو گے، خوشیاں مناؤ گے دوستوں کے ساتھ، لیکن یار باپ کے ساتھ کیوں نہیں؟ ماں کے ساتھ کیوں نہیں؟ ماں کے ساتھ اتنا بدسلوکی کا کام کیوں کرتے ہو یار؟ کیا تم باپ کو گلے نہیں لگا سکتے؟ کیا ماں کو گلے نہیں لگا سکتے؟ کیا باپ کے ساتھ کچھ لمحے بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے؟ کیا تم باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ بیٹھ کر ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے؟ انہیں تمہاری ضرورت نہیں ہے مال و دولت کی، انہوں نے اپنی تمام مال و دولت، تمام زمین و جائیداد انہوں نے تمہارے لیے قربان کی، انہیں ضرورت کیا دولت کی؟ اب انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، لمحوں کی، انہیں اب پیسے کی، زمین و جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، اب ضرورت ہے تو انہیں تمہارے وقت کی ضرورت ہے۔ اگر انہیں ضرورت ہے تمہارے لمحوں کی ضرورت ہے، اگر انہیں ضرورت ہے تو اس بات کی ہے کہ میری اولاد میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا لے، اگر آج انہیں ضرورت ہے تو اس بات کی ہے کہ میری اولاد ہمارے ساتھ میں بیٹھ کر کے کچھ باتیں کر لے، آج انہیں ضرورت ہو تو اس بات کی ہے کہ وہ اپنی اولاد سے کچھ لمحے، کچھ وقت چاہتے ہیں، آج وہ بھی ہم ان کو نہیں دے پاتے۔ یاد رکھنا میرے بھائی، آج تو تم ناقدری کرتے ہو نا ماں باپ کی، جس دن یہ چلے جائیں گے نا، جس دن دنیا سے چلے جائیں گے، جس دن یہ چہرے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے، جس دن یہ قبروں کی زینت بن جائیں گے نا یار، پھر یاد رکھنا ترسو کے چہرہ دیکھنے کے لیے۔ رات کو سو گے تو یہ سوچ کر کے سو گے یار کاش آج خواب میں ماں باپ کا دیدار ہو جائے، ماں باپ سے خواب میں باتیں ہو جائیں، ترسو گے یار، تمہیں ریشم کی تکیوں پر بھی نیند نہیں آئے گی۔ کیوں یار؟ وقت ہے نا، اب ان کے پاس وہ لمحے نہیں رہے یار جو انہوں نے تم پر قربان کر دی۔ اب وہ تم سے امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، وہ ہم سے پیار کرے گی۔ وہ پیار کہاں گیا یار بچپن والا؟ وہ پیار کہاں گیا 8 9 10 سال کی عمر والا؟ کہاں گیا 11 12 سال والا پیار ماں باپ کے لیے؟ آج ماں باپ کا پیار ہی ختم ہو گیا۔ کہاں گیا یار وہ پیار جو بچپن میں ماں باپ سے ہم کرتے تھے؟ انہوں نے اپنے پیار کو ہم پہ قربان کیا، آج ہم ان کے لیے کچھ خوشیاں نہیں بانٹ سکتے بیٹھ کر ان کے ساتھ، کچھ لمحے نہیں بانٹ سکتے بیٹھ کر ان کے ساتھ، وہ خوشیاں نہیں دے سکتے ان کے ساتھ بیٹھ کر جو انہوں نے ہمارے لیے دی تھی۔ ہمارے لیے راتوں رات سرہانے بیٹھ کر کے دعائیں کرتے تھے، منتیں مانگی تمہارے لیے، دعائیں مانگی تمہارے لیے، ہر ممکن کوشش کی تمہارے لیے کہ ہماری اولاد اچھی پروان چڑھے، ہماری اولاد خوش ہو جائے۔ انہوں نے اپنے بدن کو جلا دیا، اپنے خون کو جلا دیا، اپنی جوانی کو گوا دیا، اپنے خوبصورت لمحوں کو کھو دیا، اپنے خوبصورت جوانی کے وہ پل کھو دیے جو وہ جینا چاہتے تھے۔ لیکن جس دن تو پیدا ہوا نا
اس دن سے انہوں نے اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا، بس وہ تیرے لیے جینا شروع ہو جاتے ہیں، صرف تیرے لیے جینا چاہتے ہیں۔ اور آج تو انہیں وہ لمحے بھی دے نہیں سکتا، ان کے وہ لمحے واپس تو نہیں لٹا سکتے، لیکن وہ خوشیاں تو دے سکتے ہیں، وہ خوشیوں کے پل، کچھ لمحے تو دے سکتے ہیں نا جو وہ چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں انہیں تم اچھا نہ بھی کھلاؤ گے نا، اگر کچھ لمحے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کر لو گے نا، تو یار ان کی زندگی کی وہ لمحے واپس آ جائیں گے، ان کے دل میں خوشیوں کی لہر دوڑ جائے گی جو وہ جینا چاہتے ہیں۔ انہیں جینے دو یار، اتنا درد اتنی تکلیف نہ دو، محبت سے بات کرو نا ان کے ساتھ، بیٹھ جاؤ ماں باپ کے قدموں میں، بیٹھ جاؤ، ماں باپ کے ہاتھ چومو، چہرے کو دیکھو، ماں باپ کے گلے لگ جاؤ۔ اگر تم یہ کام کر لو گے نا میرے بھائی، ماں باپ دعا دیں گے، اور جب ماں باپ دعا دیں گے نا تو یہ زندگی بھی تمہاری کامیاب ہو جائے گی، اور پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا۔ اس لیے میرے بھائی، ماں باپ سے محبت کریں، پیار کریں، وہ خوشیاں دینا چاہیں جو انہوں نے تمہارے لیے قربان کی۔